چونک کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، جی ہاں، اس داستان کا ایک افسوسناک حصہ باقی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تھیلا کی 2 بہنیں تھیں، شمشاد اور الماس، بہت خوبصورت تھی۔ شمشاد لمبی تھی، پتلے پتلے نقش، غالیف آنکھیں، ٹھمری بہت خوب گاتی تھی۔ سنا ہے خاں صاحب فتح علی خاں سے تعلیم لیتے، لیکن ناچنے میں اپنا ثانیہ نہیں رکھتے تھے۔ مضرا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے ایک ایک انگ بول رہا ہے۔ ہر بھاؤ میں ایک بات ہوتی تھی، آنکھوں میں وہ جادو تھا جو ہر ایک کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا۔ میرے ہمسفر نے تعریف و توصیف میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لیا، مگر میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اس لمبے چکر سے نکلا اور داستان کے افسوسناک حصے کی طرف آیا۔ قصہ یہ ہے بھائی جان کہ ان آفت کی پرکالہ 2 بہنیں کے حسن اور جمال کا ذکر کسی خوشامدی نے فوجی افسر سے کیا۔ بلوے میں ایک میم، کیا نام تھا اس چڑیل کا؟ مس شیروڈ ماری گئی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ان کو بلایا جائے اور جی بھر کے انتقام لیا جائے۔ آپ سمجھ گئے نا بھائی جان؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میرے ہمسفر نے ایک آہ بھری۔ ایسے نازک معاملے میں طوائف اور قصبیہ بھی اپنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، مگر بھائی جان یہ ملک اپنی عزت اور ناموس کو میرے خیال پہچانتا ہی نہیں۔ جب اوپر سے علاقے کے تھانے دار کا آرڈر ملا تو فوراً ہی گیا۔ چنانچہ وہ خود شمشاد اور الماس کے مکان پر گیا اور وہاں کہا کہ صاحب لوگوں نے یاد کیا ہے۔ مکان پر گیا تو تمہارا مضرا سننا چاہتے ہیں۔ بھائی نے قبر کی مٹی بھی ابھی تک خوش نہیں تھی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس غریب کو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ حاضری کے حکم صادر ہوا کہ آؤ ہمارا سواگت کرو، ہمارے حضور ناچو۔ اذیت کا اس سے بڑھ کر اذیت طریقہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مصطبائی تمسخور کی ایسی مثال میرے خیال ہے شاید ہی کئی اور تھی۔ کیا حکم دینے والے کو اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ طوائف بھی غیرت مند ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن مخاطب وہ مجھ سے ہی تھا۔ میں نے کہا، ہاں ہو سکتی ہے، جی ہاں۔ تھیلا آخر ان کا بھائی تھا، اس نے کسی کا خون نہیں کیا، کسی کی مار کھانے کی لڑائی بڑھائی میں اپنی جان نہیں دی تھی۔ وہ شراب پی کر دنگا فساد کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے وطن کی راہ میں بڑے بہادرانہ طریقے پر شہادت کے جام پیے تھے۔ وہ ایک طوائف کے بیٹن سے تھا، لیکن وہ طوائف ماں تھی اور شمشاد اور الماس اس کی بیٹیاں تھیں، اور یہ تھیلا کی بہنیں تھیں۔ طوائفیں بعد میں تھیں
اور وہ تھیلا کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تھا تو انہوں نے ایسے پن رکے، ایسے پین کیے تھے کہ سن کر آدمی لہو روتا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ روئی؟ میرے ہمسفر نے اس کا جواب تھوڑے وقفے کے بعد اداسی سے کہا، جی ہاں، جی ہاں، گئی، خوب سج بن کر۔ ایک دم اس کی اداسی گہری ہو گئی۔ سولہ سنگار کر کے اپنے بلانے والوں کے پاس گئے۔ کہتے ہیں کہ خوب محفل جمی۔ دونوں بہنوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ زرق برق پیش آوازوں میں ملبوس وہ کوہ خاف کی پریاں معلوم ہوئی تھی۔ شراب کے دور چلتے رہے اور ناشتی گاتے رہتے۔ یہ دونوں دور چلتے رہے اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک بڑا افسر کے اشارے پر محفل برخاست ہوئی۔ میرا ہمسفر اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر بھاگتے ہوئے دکھیوں کے دیکھنے لگا۔ پہیوں کی پٹریوں کی آہنی گڑگڑاہٹ کی تال پر اس کی آخری 2 لفظ ناچنے لگے، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی۔ میں نے اپنے دماغ میں انہیں آہنی گڑگڑاہٹ سے نوچ کر علیحدہ کرنے کے لیے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے درخت اور کھمبوں سے نظریں ہٹا کر اس نے بڑے مضبوط لہجے سے کہا۔ انہوں نے اپنی زرق برق پیش آوازوں نوچ ڈالے اور الف ننگی ہو گئی اور کہنے لگی، لو دیکھ لو، ہم تھیلے کی بہنیں، اس شہید کی جس کے خوبصورت جسم کو تم نے صرف اس لیے اپنی گولیوں سے چھلنی چھلنی کیا تھا کہ اس میں وطن سے محبت کرنے والی روح تھی۔ ہم اسی کی خوبصورت بہنیں ہیں۔ آؤ، اپنی شہوت کے گرم گرم لوہے سے ہماری خوشبوؤں میں بسا ہوا جسم دادا کار کرو، ہمارے جسم کو داغدار کرو، مگر ایسا کرنے سے پہلے صرف ہمیں ایک بار اپنے منہ پر تھوک لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، کچھ اس طرح کہ اب اور نہیں بولے گا۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں میں آنسو بھر چکے تھے۔ ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ گاڑی آہستہ ہو کر اسٹیشن پر رکی تو اس نے گولی کی کرولی بلا کر اپنا اسباب اٹھوایا۔ جب جانے لگا تو میں نے اسے کہا، اپنے جو داستان سنائے، اس داستان، اس کا انجام مجھے آپ کا خود ساختہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دم چونک کر اس نے میری طرف دیکھا، یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا، آپ کے لہجے میں ایک ناقابل بیان قبر تھا۔ میرے ہمسفر نے اپنے حلق کی تلخی تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں، جی ہاں، ان حرام وہ گولی دیتے گالی دیتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے شہید بھائی کے نام پر بٹا لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ 12 اکتوبر
1991